ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد يا زهراء وعلى أهل بيت في شأنهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام مؤمنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار فرمائے. خالق کائنات جناب سیدہ سلام اللہ میں جتنے نوجوان سے عزا کا سلسلہ شروع ہے اور واعظین، ذاکرین، علماء خطاب فرما رہے ہیں، میں دیر آپ کو زحمت سماعت دوں گا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس خالق لم یزل نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی. آل محمد کی محبت نہایت قیمتی جوہر ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگنے کے عطا فرمایا. سید الانبیاء نے پیغمبر 23 سال محنت کی، بت پرستوں کو توحید پرست بنایا، شیروں کے دلدادہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بنایا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹیوں کی تعظیم کرنا سکھایا، قافلوں کو لوٹنے پہ فخر کرنے والوں میں لوٹنے کا جذبہ کم کر کے اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ پیدا کیا. سید الانبیاء نے جھوٹوں کو سچ بولنے کا سبق سکھایا، بے وفاؤں کو وفاداری کے سبق پڑھائے، ڈرپوک لوگوں کو شجاعت کے ڈھنگ سکھائے، کنجوس اور بخیلوں کو سخاوت کرنے کے ڈھنگ بتائے. سید الانبیاء نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، لوگوں کے عقیدے بدل گئے، سیدھے راستے پر چلنے کے ڈھنگ سکھائے. 23 سال محنت کرنے کے بعد جب معاشرے میں ظاہراً ایسا انقلاب آ گیا اور سید الانبیاء کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگ درہم و دینار
سونا اور چاندی کے تشت بھر کے بارگاہ نبوت میں لے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے. آپ نے ہمیں توحید پرست بنایا، آپ نے ہمیں قاری قرآن بنایا، آپ نے ہمیں سخاوت، شجاعت، صداقت، شرافت کے سبق سکھائے. ہم آپ کی اس ساری خدمت کا کچھ اجر دینا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ دوستوں، 23 سال کی محنت کی اجرت دینا چاہتے ہیں. یہ وصول کیجئے، اسے قبول فرمائیے. پیغمبر گرامی اسلام خاموش بیٹھے. اتنے میں سید الملائکہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے مدینہ کے لوگوں کو کہہ دے، تو میری یہ 23 سال کی محنت کی اجرت سونا چاندی درہم و دینار نہیں، میری یہ ساری رسالت کی اجرت یہ ہے کہ تم میرے اقربا سے مودت رکھو. یا اللہ، میرے اقربا سے مودت رکھو. اور یاد رکھنا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو بھی محبت آل محمد، مودت آل محمد کا جام لے گا نا، ہم اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیں گے. اس محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ ہم اگر آل محمد سے، سید الانبیاء کے اقربا سے محبت کریں گے، ہم تو دنیا دار ہیں بھائی، ہمیں ملے گا کیا؟ میرے حبیب نے میری طرف سے کہہ دے ان اللہ غفور شکور، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اس نیکیوں پہ تمہارا شکر بھی ادا کرے گا. اللہ اکبر. یہ مودت اہل بیت، یہ محبت اہل بیت، یہ مودت فی القربہ، یہ پیغمبر کی 23 سال کی محنت کی اجرت. یہ امام بارگاہ بنا ہے نا، بنانے والوں نے اس پہ کافی محنت کی. 2 سال 3 سال 4 سال لگے ہوں گے اس کی تعمیر پر. اگر اس کی تعمیر میں مزدوری کرنے والے کسی مزدور کی 1 دن کی اجرت اسے نہ دی جائے، یہاں مجلس پڑھنے کروانے کا کوئی ثواب نہیں. کتنے دن مزدوری ہوئی ہے؟ 2 سال. 1 سال میں 365 دن، 2 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 750 دن. 700 اور کچھ دن مزدوری ہوئی، 1 دن کی مزدوری نہیں دی. یہاں عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر 700 دنوں کی محنت میں 1 دن کی اجرت نہ دی جائے ثواب نہیں ہوتا، تو 23 سال پیغمبر کی محنت کی اجرت اگر کوئی مودت آل محمد کے رنگ میں نہ دے، اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ اس کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ اس کی نیکیاں کیسے قبول ہوں گی؟ نیکیاں تب قبول ہوں گی اگر آل محمد سے محبت، مودت ہوگی. اچھا، پیغمبر گرامی اسلام کو کیا غرض ہے؟ اچھا، وہ عبادت اچھی ہوتی ہے جو بے غرض ہو، یا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں غرض ہو؟ کچھ بولو، کچھ نہیں ہوتا. جو بے غرض عبادت ہو وہ زیادہ باعث اجر ہونی چاہیے، جس میں اجرت ہو،
بغیر اجرت کے بندہ عبادت کرے وہ زیادہ اثر والی اور زیادہ ثواب والی ہونی چاہیے۔ سارے نبیوں سے کہا گیا اجرت مانگو، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا اجر، اس کا اجر اللہ کے پاس، جو ہم نے کام کیا ہے نا اس کی اجرت اللہ دے گا، ہم امتوں سے نہیں لیتے۔ پیغمبر گرامی اسلام سے کہا گیا تو اللہ نے کہا ان سے مانگ لے، تیرے اقربا سے محبت کرے۔ وہ کام اچھے تھے جو بغیر اجرت کے تھے، یا یہ مقام جس میں پیغمبر نے اجرت مانگ لی؟ ظاہراً ذہن میں آئے گا وہ اچھے ہیں، وہ بہتر ہیں جس میں اجرت نہیں مانگی گئی۔ قرآن مجید سامنے رکھنا عزیزو، غور کرنا، اگر پیغمبر اپنے لیے اجرت مانگتے نا تو آپ کا اشکال ٹھیک تھا کہ وہ بغیر اجرت کے کام تھا، یہ اجرت کے ساتھ تھا، وہ کام زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان سے کہہ دو ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو اجرت میں نے تم سے مانگی ہے نا یہ بھی میرے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے۔ اس محبت کا فائدہ تمہیں ہوگا، آل محمد کی مودت کا فائدہ تمہیں ہوگا، ہمیں کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی مانے بندہ، فائدہ اللہ کو ہے یا ماننے والے کو؟ اگر کوئی نہ مانے نقصان اللہ کا ہے یا نہ ماننے والے کا؟ نہ ماننے والے کا۔ اگر کوئی سید الانبیاء کی نبوت کو تسلیم کرے، فائدہ تسلیم کرنے والے کو ہے یا سید الانبیاء کو؟ اگر کوئی انکار کرے پیغمبر کی رسالت کا، نقصان کس کا ہوگا؟ نہ ماننے والے کا، پیغمبر کا تو کوئی نہیں نا۔ یہاں پیغمبر سمجھا رہے ہیں ما سألتکم من اجر فہو لکم، یاد رکھ لو میری امت، یہ جو میں اجر رسالت تم سے مودت آل محمد کی شکل میں مانگ رہا ہوں، اگر مودت رکھو گے فائدہ تمہیں ہے، آل محمد کو نہیں، اور اگر ان سے کوئی دشمنی کرے گا نقصان علی کا نہیں، اس دشمن کا، آل محمد سے جائے، دشمن کا نقصان، آل محمد سے دشمنی کرنے والے کو نقصان۔ اور پھر اس مودت کا فائدہ کیا ہے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ دنیا میں مودت آل محمد کا مزہ دنیا کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں جس بی بی کی شہادت کی مناسبت سے مجلسیں بپا ہیں نا، پیغمبر فرماتے سنو، من احب ابنتی فاطمہ، جس بندے نے میری بیٹی زہرا سے محبت کی، دو کام کرے گا اللہ اس کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کیا کرے گا اللہ؟ پہلا فرمایا اللہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ جب تک قیامت کا دن طلوع نہیں ہو جاتا وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں میری بیٹی کے ساتھ محبت کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرشتے دعا کریں گے پروردگار اس محب زہرا کو معاف کر دے، اس محب زہرا کے گناہ معاف کر دے پروردگار۔ وہ ساری زندگی لگے ہوئے ہیں اسی کام۔ اور دوسرا پیغمبر ہوا معی فی الجنت حیث ما کنتو، لوگو جو بندہ میری بیٹی کے ساتھ محبت کرے گا نا، ہاں میں محمد ہوں گا۔ اللہ، بہت بڑا درجہ اس بندے کے لیے جو جناب سیدہ سے محبت کرتا ہے۔ کتنا مقام اللہ نے اس بی بی کو عطا فرمایا۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں وہ قیامت والے دن جنت میں میرے درجے میں ہوگا، جہاں میں سید الانبیاء کی جنت میں ہوں گا نا، وَهُوَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ہے۔ اگر اپنے قلب میں بی بی کی محبت محسوس کرو، یہ بہت بڑی نعمت، جناب سیدہ سے محبت بہت بڑی نعمت۔ کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی
دوسری مجلس میں میرے آقا کا صحابی سید الانبیاء صبح سویرے سویرے اٹھ کے سیدھا بی بی کے دروازے پہ گئے. دروازے پہ آ کہتا ہے السلام علیک یا بنت رسول اللہ، رسول زادی میرا سلام. بی بی نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کون ہے، کدھر آیا ہے؟ کبھی بھی میں آپ کے بابا کا صحابی ہوں، میں صرف تیرے ساتھ محبت کی وجہ سے تجھے سلام کرنے آیا تھا، اور مجھے کوئی کام نہیں، صرف سلام کرنے آیا تھا. جناب سیدہ نے فرمایا سلام کرنے آیا تو سن، جو بندہ من سلم علیہ وعلی ثلاثۃ ایام، جو بندہ 3 دن مسلسل، جو بندہ 3 دن مسلسل میرے بابا کو سلام کرے اور جو مجھ فاطمہ پہ درود بھیجے، میں زہرا اس کی جنت کی ضامن ہوں. اللہ، اس سے سستی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا. جناب سیدہ کی محبت آمین آمین. یہ بہترین موقع ہے، اللہ نے اسے شفیع روز جزا بنائے. اللہ بی بی کے صدقے دعائیں قبول کرتا، اللہ بی بی کے صدقے گناہ معاف کرتا. اس بی بی کے دروازے پہ چل کے آؤ نا، اسے اپنا شفیع بناؤ. جب چاہو نا اللہ تمہاری دعا قبول کرے. جھولی پھیلا کے کہا کرو میرا اللہ تجھے مدینہ کی غریب زہرا کا واسطہ. اللہ اس وسیلے کو رد نہیں کرتا. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ، یہ محکم وسیلہ ہے. زہرا سے محبت، پیغمبر سے محبت، پیغمبر سے محبت، اللہ سے محبت. جس نے زہرا سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. یہ محور ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. عظمت ہے اس بی بی کی. اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. جب بیٹھ کے 14 معصوموں کی فہرست بناؤ گے نا، اس بی بی کی عظمت یہ ہے، وہ فہرست اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک فاطمہ کا نام نہیں آئے. جہاں پیغمبر کا نام ہوگا، جہاں علی حیدر کرار کا نام ہوگا، جہاں حسنین کریمین کا نام ہوگا، جہاں معصوم ہادیوں کا نام ہوگا نا، ان میں جناب سیدہ معصوموں کے ماحول میں معصوم بیٹھی ہوگی زہرا. اللہ نے عزت عطا فرمائی. کیا عظمت ہے اس بی بی کی. قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن ماحول کیا ہوگا. قیامت بپا ہوگی، پتہ نہیں کوئی کہاں دفن ہے، کوئی کہاں دفن ہے. میرے عزیز کوئی کس گاؤں میں ہے، کوئی کس شہر میں ہے، کوئی کس ملک میں دفن ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کہہ رہا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ہر مرد کے ساتھ اس کی اولاد کو ملحق کر دیں گے. جہاں وہ بندہ ہوگا وہاں اس کی اولاد کو، جہاں دفن ہوا ہوگا نا وہاں سے اٹھا کے اسے اس کے ساتھ ملحق کر دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. اور اب سوچئے نا اس میدان محشر میں محمد عربی کہاں کھڑے ہوں گے؟ مقام محمود پہ، سید الانبیاء مقام محمود پہ. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس دن اس کی ذریت کو اس کے ساتھ ملحق کر دیں گے. جہاں محمد عربی ہوں گے وہاں حضرت زہرا کھڑی ہوگی. اللہ وہ مقام عطا کرے گا. جہاں جناب سید الانبیاء وہاں جناب سیدہ و زہرا سلام اللہ علیہ.
وہاں اوپر کھڑی ہے، نیچے سارا محشر۔ علامہ مجلسی فرماتے شیعو اس دن پتہ چلے گا زہرا کی محبت کی عزت کیا۔ جناب سیدہ اس پورے محشر پہ نظر دوڑائے گی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اس دن جناب زہرا اس سارے مجمع میں سے اپنے گناہگار شیعوں کو یوں چنے گی جیسے گندم کے ڈھیر سے مرغ اچھے اچھے دانے چن لیتے۔ زہرا ان کو اکٹھا کر لے گی، یہ بھی میرا شیعہ ہے، وہ بھی میرا شیعہ ہے، یہ بھی میرا شیعہ ہے، یہ بھی میرا شیعہ ہے، یہ بھی میرا شیعہ ہے۔ ان ساروں کو اکٹھا کر کے نا پھر کہے گی پروردگار تو نے وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے میں اپنے شیعوں کے حق میں شفاعت کر سکوں گی؟ اور میرے کریم اللہ اس سارے مجمع کے سامنے میں مانگ رہی ہوں میرے شیعوں کو معاف کر۔ بڑی عزتوں والی بھی ہے نا۔ کبھی تھوڑا بیٹھ کے کبھی آرام سے اس بی بی کی عظمتوں کے بارے میں سوچا کرو۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس بی بی کا مقام علی حیدر کرار، علی حیدر کرار سے پیغمبر نے پوچھا تھا، شادی سے اگلے دن پوچھا تھا، یا علی بتاؤ کیف وجدت فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ پیغمبر پوچھ رہے علی حیدر کرار سے۔ علی حیدر کرار پیغمبر کو بتانے زہرا کیسی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی بندگی میں علی کی بہترین مددگار ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر، علی جیسا عبادت گزار، علی جیسا سجدہ گزار، علی جیسا اللہ کی بندگی کرنے والا، علی کی بندگی میں جو مددگار ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ علی جس پہ ناز کرتے، ایسی عظیم زوجہ، اس پہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی کچھ رشتے اللہ نے تجھے، کچھ نعمتیں اللہ نے تجھے ایسی عطا کی ہیں نا جو اللہ نے مجھ محمد کو بھی عطا نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی نعمتیں جو مجھے عطا کی ہیں آپ کو عطا نہیں کی؟ میرے آقا سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی جیسا سسر اللہ نے تجھے دیا ہے نا ایسا سسر مجھے نہیں ملا، جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے نا ایسی بیوی اللہ نے مجھے نہیں دی، جیسے بیٹے اللہ نے تجھے دیے ہیں نا ایسے بیٹے اللہ نے مجھے نہیں دی۔ اللہ نے اس بیوی کو مقام عطا فرمایا، ہم نہیں دوسرے بھی سمجھتے تھے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ابن ابی الحدید معتزلی ایک اہل سنت عالم دین، نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، بہت بڑا عالم ہے مصر کا، اس نے لکھا ہے اپنے درس کے دوران، وہ کہتا ہے جب بخاری، توجہ ہے اب دوستو، جب بخاری کا دورہ ہو رہا تھا نا، بخاری شریف کا دورہ ہو رہا تھا، یہ فدق کی روایتیں آئیں، میں نے استاد سے پوچھا درس کے دوران قبلہ اس دعوی فدق میں نبی کی بیٹی سچی نہیں تھی؟ استاد نے بڑے مجمع میں کہا ہاں سچی تھی۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے میں نے دوسرا سوال کر دی، اگر سچی تھی تو دیا کیوں نہیں؟ دعوے میں سچی تھی، دیا کیوں نہیں؟ یہاں اس کے استاد نے کہا اگر اس کا جواب لینا ہے نا درس کے بعد میرے گھر آ جانا، یہاں جواب نہیں دے سکتا۔ ابن ابی الحدید معتزلی مانت ہے تیرے پاس، تھی اب آبا انہوں نے میرا بیت الحزن گرا دیا تھا، اب آبا مجھے بھرے دربار میں کہتے تھے علی کی گواہی قبول نہیں ہے، حسنین کی گواہی قبول نہیں ہے، اے زہرا تیرا دعویٰ
سچا نہیں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم